وہ جو سٹرگل سیدنا ابو بکر نے کی تھی، وہ سٹرگل جو سیدنا عباس نے کی تھی، وہ سٹرگل جو سیدنا عمر نے کی تھی، وہ سٹرگل جو سیدنا علی نے کی تھی، وہ ان نئے پود نے نہیں کی ہوئی تھی. کہ یزید امام حسین سے بیعت کیوں طلب کر رہا ہے؟ اگر وہ گورنمنٹ اس نے بنا لی ہے تو وہ گورنمنٹ کر سکتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اتنی بڑی امپائر بن گئے ہیں، اتنی بڑی مائٹ بن گئے ہیں، اب آپ سے لوگ نفرت کرنے والے ختم ہو گئے ہیں. وہ تو ہمیشہ رہیں گے. جو رسول اللہ کے صحابہ ہیں وہ دنیا سے جانا شروع ہو گئے. جن کو رسول اللہ نے ٹرین کیا تھا نا، اب وہ کم رہ گئے تھے. اب وہ لوگ وہ لوگ جنگیں لڑتے تھے تو کچھ صحابی بہت بزرگ بھی ہوتے تھے نا، وہ کہتے میں تو اتنا بزرگ ہوں تو مجھے کہتے آپ بس برکت کے لیے شریک ہو جائیں. سبحان اللہ. ٹھیک، سبحان اللہ. تو یہ ایک تو پوزیشن جا رہی تھی. دوسری بات یہ تھی کہ جو کمیونٹی میں امہ میں پیسے کی فراوانی ہو گئی تھی، یعنی فتوحات ہوئیں اور پھر اس کے بعد اسپوائلز آف وار. بالکل وہ پر کیپٹا انکم جو تھی وہ بڑھ گئی تھی. یہاں تک ہے، آپ کو پتہ ہے بڑا مشہور ہے، غالباً 13 کے 14 پروونسز ایسے تھے، جگہیں تھیں جہاں پہ کہ زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا. آپ کلو سونا لوگ ایسے ہی آج آپ 10 گرام اٹھا کے پھریں پتہ لگ جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے، نیو یارک ہو یا لنڈن ہو یا کہیں بھی ہو، ٹھیک ہے، وہاں لوگ کلو کے حساب سے سونا اٹھا کے پھرتے تھے کہ یہ زکوٰۃ ہے لے لو. ٹھیک ہے، وہ کہتے نہیں میں تو صاحب میں زکوٰۃ نہیں لے سکتا آپ سے، صاحب نصاب ہوں. جی میں صاحب نصاب ہوں. تو یہ چیز ایک تو یہ انکم بڑھ گئی، اس کی وجہ سے تھوڑا سا. اب اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر جو کہ لوگ اکثر اگنور کر جاتے ہیں، میں نے شروع میں گفتگو میں کہا تھا کہ ٹریننگ، گوئنگ تھرو دا پروسیس، آئی ایم اے بلیور، رائٹ. یہ جو 3-4 فیکٹرز ہیں نا، یہ آپ کے لیے بڑے ضروری ہیں. نوجوان نسل آئی اس دوران، انہوں نے وہ ہارڈ شپس نہیں دیکھی ہوئی تھی، انہوں نے وہ مشکلات نہیں دیکھی ہوئی تھی، انہوں نے تو خوشحالی دیکھی تھی ہر طرف کہ یہ تو سب چیزیں آسان ہیں، یہ تو معاملہ ہی مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی یہاں پہ تو. لیکن وہ جو سٹرگل سیدنا ابو بکر نے کی تھی، وہ سٹرگل جو سیدنا عباس نے کی تھی، وہ سٹرگل جو سیدنا عمر نے کی تھی، وہ سٹرگل جو سیدنا علی نے کی تھی، وہ ان نئے پود نے نہیں کی ہوئی تھی. تو یہ بھی ایک فیکٹر تھا. اب کان تو ان بہت سے لوگوں کے بھرے جاتے تھے. ٹھیک ہے، ایک انسرجنسی، ایک اور بڑی اس وقت جو دشمنان اسلام تھے نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اتنی بڑی امپائر بن گئے ہیں، اتنی بڑی مائٹ بن گئے ہیں، اب آپ سے لوگ نفرت کرنے والے ختم ہو گئے ہیں. وہ تو ہمیشہ رہیں گے. اب جو دیکھیے، آپ سب کو معلوم ہے کہ جب سیدنا ابو بکر خلیفہ بنے ہیں اس وقت 2 سپر پاورز ہیں دنیا میں، ایک ہے ایرانی اور دوسرے ہیں یونانی، یعنی کہ پرشینز ہیں. جو پرشینز ہیں فارسی، پرشینز اینڈ رومنز، ایبسلیوٹلی پرشینز اور رومنز ٹیکنیکلی. تو سیسنید امپائر اینڈ رومن امپائر، یہ 2 میجر امپائرز ہیں. بیزنٹینین ان کے ساتھ ہی ہیں. یہ 3 میجر پلیئرز ہیں دنیا کے. ٹھیک ہے، جو اب یہ جب فتوحات شروع ہوتی ہیں تو دونوں یہ جو سپر پاورز ہیں یہ کلیپس کر جاتی ہیں. اب یہاں پہ مسلمان رول کر رہے ہیں. تو وہ لوگ جو کہ اس سیٹ اپ کا حصہ تھے، آپ کا کیا خیال ہے کہ انہوں نے کہا ہوگا آہا دیکھیں نا ہمارے نئے مسلمان بھائی آگے تو ہم ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. جو وزیر ہوں گے، جو وہاں پہ لیتے ہوں گے، بہت ساری مرات لیتے ہوں گے، انہیں تو اسلام پسند نہیں آئے گا نا، تو مسلمان پسند نہیں آئے ہوں گے ان کو. اچھا، اب وہ آرمی کھڑی کر سکتے ہیں اتنی بڑی کہ اب مسلمان اتنی بڑی مائٹ بن چکی ہے کہ ان کے اگینسٹ کوئی پاور ہی نہیں ہے اس وقت. تو اب مسلمانوں کے خلاف کیسے لڑا جائے؟ تو ان لوگوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہم تلوار سے تو ان کو نہیں اب کر سکتے، زیر نہیں کر سکتے، اب ان کے درمیان پھوٹ ڈالو. یونائٹڈ وی اسٹینڈ، ڈیوائیڈڈ وی فال، انگریزی کا معقولہ ہے بڑا.
آپ اکٹھے ہوں گے تو آپ ایک ہیں، جب ڈیوائیڈ ہونا تو آپ ایک ایک کر کے سب کو گرا لیں گے آپ۔ تو انہوں نے اس بنیاد پہ شروع کیا انسرجنسی، جو آپ دیکھتے ہیں سیدنا عثمان کے زمانے میں یہ لوگ سر اٹھانا شروع کرتے ہیں، سیدنا عثمان کی شہادت جب ہوتی ہے یہ لوگ آپ کو عیاں ہوتے ہیں، یہ آ جاتے ہیں وہاں سامنے، اور پھر سیدنا علی کی شہادت میں بھی ان کا کردار ہوتا ہے۔ پھر ایک نیا فتنہ جو اٹھتا ہے سیدنا علی کے دور میں، خوارج کا، خارجائٹس کا، تو ان کو پھر ٹیکل کرنے میں کافی ٹائم لگتا ہے ان کو، اور وہ فیکٹرز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اب وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ جو چیزیں تھیں جن کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہ جو آپ کہہ لیں کہ انسٹیٹیوشن آف گورننس جو تھا وہ کمزور پڑتا گیا۔ اچھا، یہ استاذ ایک اہم سوال ہے، یہ بیعت کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم یہ جب بھی خلافت کی بات ہوتی ہے، خلافت راستہ کی بھی بات ہوتی ہے، تو بیعت کا کانسیپٹ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ جب حضرت عمر فاروق نے بلند کیا، ساتھ بیعت کی ان کی، جی، اور اس طریقے سے حضرت عمر کی جب خلافت میں صحابہ نے ان کی بیعت کی، تو اب یہ بیعت کیا تھی؟ بیعت کا کانسیپٹ ان جنرل کیا ہے؟ اور پھر دوسرا سوال جس کے ساتھ میں کنیکٹ کروں گا کہ یزید امام حسین سے بیعت کیوں طلب کر رہا ہے؟ اگر وہ گورنمنٹ اس نے بنا لی ہے تو وہ گورنمنٹ کر سکتا ہے، وہ کیا ضرورت پیش آئی کہ امام حسین سے وہ بیعت کو طلب کر رہا ہے، سختی سے بیعت کو طلب کر رہا ہے؟ اور پھر سوال یہ بھی ہے کہ امام حسین نے اس کی بیعت کیوں نہیں کی؟ دیز آر 2-3 کنیکٹڈ کویسچنس۔ جی، اس پہ ایک کویسچن اور بھی ڈالے، سیدنا حسن کا بھی ایک کردار ہے اس میں، سیدنا حسن اور ایک بہت بڑا کردار ہے اس میں۔ جی، پہلی بات یہ بیعت از الیجنس۔ آج کے دور میں ہم لیتے ہیں اوتھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب عربوں میں یہ کوالٹی ہے، ٹھیک ہے، اس وقت سے بھی تھی، آج بھی کافی حد تک ہے، کہ جب وہ پرومس کر لیتے ہیں نا آپ سے، سو دے آر ود یو۔ تو اٹس لائک، اگر میں اپنی ماڈرن پارلنس میں کہوں کہ میں آج ووٹ ڈالتا ہوں، آئی پول مائی ووٹ، اور میں کسی ایک پارٹی کو اپنا ووٹ آف کانفیڈنس دے رہا ہوں کہ جی اس پارٹی کے میں ساتھ ہوں، سم ایکسٹینٹ مطلب ٹو این ایکسٹینٹ اس کا یہی شیڈ ہے۔ دیکھیے، کہ جب میں پلیج آف الیجنس کر رہا ہوں تو بنیادی طور پہ میں اپنی سپورٹ کا اظہار کر رہا ہوں کہ یہ گورنمنٹ ٹھیک ہے۔ اس کو زیادہ ووٹ اتنا بڑا ویگ سی چیز ہے، لیکن جو آپ اوتھ لیتے ہیں نا، جب کوئی ممبر آف اسمبلی بنتا ہے کہ میں اوتھ لیتا ہوں، جہاں بھی ہو، امریکہ میں ہو، برطانیہ میں ہو، پاکستان میں ہو، کہ میں پاکستان میں لیتا ہوں میں آئین کے تابع رہوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے پرومس کیا ہے کہ میں وہ جو فریم ورک ہے میں اس کو فالو کروں گا، یعنی میں اس اتھارٹی کے ساتھ، بیسکلی یعنی اس خلیفہ کے ساتھ ہوں، میں اس کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ ہاں جی، تو وہ اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، جو آج بھی یہ رول ہے، اٹس اے ویری بیسک گورننس کا آپ کہہ لیں کہ بیسک پرنسپل ہے یہ، کہ اگر آپ نے اس علاقے کو رول کرنا ہے تو آپ کی اتھارٹی اسٹیبلشڈ ہونی چاہیے، ٹھیک۔ اب لوگ کوئی انکمپٹنٹ ہوتے ہیں، لیکن خواہش تو ہوتی ہے نا ان کی کہ میری اتھارٹی ہو۔ بیسک پرنسپل ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اب کمپٹنس اس شخص کی نہیں ہے، اس کی اتنی صلاحیت نہیں ہے، وہ اس نے اپنے آپ کو اتنا قابل نہیں بنایا، لیکن اس کی خواہش تو ہمیشہ ہوتی ہے نا کہ میں اوپر رہوں سب سے۔ تو یہ جو معاملات، میں جہاں سے گرومنگ کی بات کری، پروسیس کی جو بات کر رہا ہوں، تو اب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی تو اس پروسیس سے گزرے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا کہ وہ اس کو ہم 6 مہینے صرف، وہ 6 مہینے نہیں ہیں، وہ ایک بہت بڑے پرنسپل کی آپ کو کیا کہنا چاہیے کہ عکاسی کرائی ہے سیدنا حسن نے۔